आसम शहबाज शरीफ ने कहा है कि गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मौजूद हैं। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक थे। उसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी भी इस इजलास का हिस्सा थे। SIFC के इजलास में चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज ने भी भरपूर शिरकत की। चारों सूबों के वज़राए आला ने SIFC के तहत सरमायाकारी के फरोग के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अस्करी क़यादत ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। दौरा UAE इंतहाई कामयाब रहा। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने कशकोल तोड़ दिया, अब तिजारती और मौशी ताउन को अहमियत दे रहे हैं। दोस्त मुमालिक ने भी SIFC के इक़दामात को बेहद सराहा है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं। ज़राए का ये भी कहना है कि शुरा ने एपिक्स कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों के फैसलों पर अमल दरामद पर इत्मीनान का इजहार किया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आइंदा माली साल के बजट के लिए FPR की 2 अहम टैक्सेस तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक FPR ने मुख्तलिफ अशिया पर सेल्स टैक्सेस 18 से 19%, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस 18% तक लगाने की तजवीज़ दी थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दोनों टैक्सेस तजावीज़ से अरबों रुपए टैक्सेस जमा करने का मंसूबा बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FPR की तजावीज़ को रद्द कर दिया और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुतबादिल तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी है। ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान को हालिया मुज़ाकरात में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्सेस लगाने की तजावीज़ दी थी। कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि आइंदा बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। कायम मकाम सदर मुमलिकत सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर अहम सियासी शख्सियात से खिताब करते हुए आइंदा बजट को अवाम दोस्त बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौशी खुशहाली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। मौशी इस्तेहकाम के बगैर अवाम की हालत बेहतर नहीं हो सकती। कौमी मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लाने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्तान में तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करेंगे। कायम मकाम सदर ने अवामी खिदमत को तरजीह देने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बड़े पैमाने पर लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, जिसे मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। जनूबी पंजाब में तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात फ्राहम करने के लिए वज़ीर आज़म से बातचीत शुरू हो चुकी है। और अब कुछ बात इजलास से मुतल्लिक, तो मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल का इजलास 28 मई को होगा, जिसका एजेंडा जारी कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी जनरल कौंसिल के इजलास की कार्रवाई बरे शुरा को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में पार्टी कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। एजेंडे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के नए सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। जनरल कौंसिल इजलास से मुस्लिम लीग नून के कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। और अब कुछ बात आलमी मंजरनामे की, तो पाकिस्तान का गजा के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ ICJ में दायर दरखास्त की हिमायत करता है। इसराइली काबिज हुकाम रफा क्रॉसिंग को इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फ्राहमी के लिए खुला रखें। किसी भी तहकीकाती कमीशन, फैक्ट फाइंडिंग मिशन या दीगर तहकीकाती इदारे की गजा पट्टी तक बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाना जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा नस्ल कुशी के इल्जामात की तहकीकात करे। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के ताज़ा तरीन अहकामात के साथ साथ 26 जनवरी और 28 मार्च के साबका अहकामात पर
فوری اور غیر مشروط عمل درآمد کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جاری وحشیانہ فوجی مہم کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انسانی امداد کی بلا روک ٹوک بہاؤ کی اجازت اور غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جانے چاہیے۔ ان کارروائیوں پر اسرائیل کو اس کے جرائم کا جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ کوئی بجلی چوری کرتا ہے تو پورے محلے کی بجلی بند کر دو۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ جو لوگ ایمانداری سے بل جمع کراتے ہیں انہیں بجلی بلا تعطل فراہم کی جائے گی۔ بجلی چوروں کی وجہ سے بل دینے والوں کو بجلی مہنگی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو پانی کا بل دینا چاہیے، نہیں دیتے تو کیا ان کا پانی بند کر دیں؟ کون سا ٹیکسز کس نے لینا ہے، قانون میں موجود ہے۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایشو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی ادارہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے بجلی فراہم نہیں کر سکتا۔ بجلی چوری کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ ایک دن کی سیاست کے لیے خیبر پختونخوا میں کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت صرف بڑھ کے مار رہی ہے۔ ماضی میں بجلی کے بلوں کو چلایا کیا اور اب ایک بار پھر وہی رویہ ہے۔ وفاقی وزیر نے خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بڑی بڑی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کے پی حکومت بتائے کتنے منصوبے لگائے اور کتنی بجلی پیدا کی۔ کوئی اگر وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی لیکچرر ہے، جو بھی ہے، جس پیشے کا جس کا تعلق ہے، مگر ہمارا تعلق پھر آخر میں ایک ہی جگہ آتی ہے، ان عوام سے تعلق ہے، ان علاقے سے تعلق ہے اور اس صوبے سے تعلق۔ تو ضرور ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری بدقسمتی رہی کہ اس صوبے میں جس طرح لوگوں کو مینڈیٹ ملا اور جس طرح لوگ آئے، کل مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ صرف اپنی ایک دن کی سیاست کے لیے کیا مذاق اس صوبے کے ساتھ کر رہا ہے، یہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ وفاقی بجٹ ابھی پاس ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جیب میں کتنے پیسے، اس میں آپ کے کتنے بنتے ہیں، اور اس طرح مفروضوں پر اور وہی بجٹ پیش کرنا، میں کہتا ہوں کہ اس صوبے کے عوام کی توہین ہے، اور یہ میسج دینا ہے کہ اس کے پی کے عوام یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ سیاست اس کو نہیں کہتے اور مینڈیٹ اس کو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے کھاد کے کارخانوں کے لیے گیس پر سبسڈی ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اتفاق رائے سے کھاد فیکٹریوں کو ملنے والی سبسڈی مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کھاد کے کارخانوں کو اس وقت 217 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو سبسڈی مل رہی ہے۔ کارخانوں کو 1597 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو قیمت پر گیس سپلائی کی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کھاد کارخانوں کو سبسڈی دینے سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد کارخانوں کو فراہم کی جانے والی گیس کی قیمت 1814 روپے فی ایم ایم بی ٹی یو ہو جائے گی۔ حکومت کسانوں کو براہ راست سبسڈی فراہم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز پی این ایس اسلر ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز پی این ایس اسلر ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز پی این ایس اسلر ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق
PNS اسلحت مخصوص ہیلی کاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ PNS اسلحت کی تعیناتی کا مقصد بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کا جہاز اپنے آپریشنز کے علاوہ دوست اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز میں بھی بھرپور حصہ لے گا۔ PNS اسلحت بحری سفارتکاری کے تحت علاقائی بندرگاہوں کا دورہ بھی کرے گا۔ ISPR کے مطابق یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہے جو کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر میری ٹائم آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مرکزی رہنما PTI اسد کیسر نے کہا کہ حکومت PTI کے خلاف فسادات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ گزشتہ روز ہمارے مرکزی دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی، تجاوزات کے نام پر جھوٹ بولا گیا، میڈیا پر حکومتی وزراء آ کر جو لب کشائی کر رہے ہیں یہ کھلا تضاد ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ تحریک انصاف کے دفتر کو توڑا جا رہا ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ورکرز کو پابندے سلاسل رکھا جا رہا ہے، یہ سارے حربے ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ تحریک انصاف کے خلاف جتنے کیسز کر رہے ہیں وہ الٹا آپ کے گلے پڑ رہے ہیں۔ سابق اسپیکر نے کہا کہ اس قسم کے حربوں سے نہ ڈریں اور نہ پیچھے ہٹیں گے۔ آپ کی توجہ تو روزانہ ملک میں جو 12 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس پر ہونی چاہیے۔ لوگ گرمی اور بے روزگاری اور ناکام معاشی پالیسیوں کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ رہنما PTI نے مزید کہا کہ پنجاب میں گندم سکینڈل ہوا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں۔ IMF پروگرام کے تحت نئے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ حکومت خود ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ بانی PTI اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت پورے ملک میں جلسوں کا شیڈیول دیں گے، بجٹ میں ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے، کسی بھی صورت نئے ٹیکسز کو قبول نہیں کریں گے۔ چینی اور غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے داسو اور چلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ چینی اور غیر ملکی شہریوں کی فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے داسو اور چلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ لگانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جامع پلان طلب کر لیا، خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت داسو چلاس سیف سٹی پروجیکٹ کے قیام کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ داسو چلاس میں سیف سٹی کا قیام اسلام آباد اور لاہور کی طرح جدید تقاضوں کے مطابق عمل میں لایا جائے گا۔ سیف سٹی کا مقصد صرف کیمرے لگانا نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ٹولز سے لیس ہو۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس اس سلسلے میں ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گی۔ وابٹا، خیبر پختونخوا پولیس اور اسلام آباد پولیس مل کر اس سلسلے میں جامع پلان تیار کر لیں۔